کچھ ہجڑے ملے آتے اور انہوں نے کہا کہ مبشر صاحب ہم تیاری کر رہے ہیں استقبال کی، آپ ہمیں بتا دیں کہ کب آنا ہے۔ میں نے کہا کس کے استقبال کی؟ تو کہتے ہیں کہ جی بابر اعظم کے استقبال کی۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں بابر اعظم اور بھوکیوں کا تعلق کیا ہے۔ میں نے کہا کیا تعلق؟ باب ریاض کا باپ کون ہے؟ عمر اکمل کا سسر کون ہے؟ وسیم اکرم کا بھائی کون ہے؟ کیا آپ ان ساروں کو جانتے نہیں ہیں؟ پھر انضمام کن کن کے لیے کام کرتا ہے؟ تو سڈنلی آپ پاکستان میچ ہار گیا افغانستان سے، اور وہ اس میں ہمیں کیا پتا کس کس نے بیٹ لگائی ہے، کون کون حکمی ہے۔ پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ نیدرلینڈ سے ہار جائے گا پاکستان؟ ہار گیا پاکستان۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان آئرلینڈ سے ہار جائے گا؟ ہار گیا پاکستان۔ یہ ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے، کوئی نارملی شانپورہ کی ٹیم نہیں ہے۔ کوئی سوچ سکتا تھا اس ورلڈ کپ امریکہ سے ہار جائیں گے ہم، جو زندگی میں پہلا آ کے میچ کھیل رہے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور ایک دن کے گیپ سے کر رہا ہوں ویلاگ۔ تو میں نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی، کل کے ویلاگ میں ہو نہیں سکتی تھی کہ عید سے 2 دن پہلے میں نے ایک چینل جوائن کیا، ٹیلی ویژن چینل۔ تو ابھی وہ شروع نہیں ہوا، تو وہاں پہ میں گیا ہوا تھا تو میاں ہاسپٹل کی سائٹ پہ ان کے آفس میں، تو میں وہاں سے باہر نکل رہا تھا تو مجھے کچھ ہجڑے ملے آ کے، اور انہوں نے کہا کہ مبشر صاحب ہم تیاری کر رہے ہیں استقبال کی، آپ ہمیں بتا دیں کہ کب آنا ہے۔ میں نے کہا کس کے استقبال کی؟ تو کہتے ہیں کہ جی بابر اعظم کے استقبال کی اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے استقبال کی، اور ہم نے جس طرح ان کا استقبال کرنا ہے پھر ایئرپورٹ پہ، وہ پھر دنیا دیکھے گی اور پوری دنیا دیکھے گی کہ ہجڑے کیسے استقبال کرتے ہیں۔ تو مجھے ایک دفعہ شیخ رشید احمد نے کہا تھا، ان کو کسی سے شکایت ہوئی تھی ایک فیمیل سے، میں نے اس کا انٹرویو کیا تھا، اس نے شیخ صاحب کے متعلق کو بات کہہ دی، تو میں نے شیخ صاحب نے پھر مجھ سے بڑا گلا کیا، تو میں کہا چلیں شیخ صاحب وہ دیکھو لو انہوں کہنے ایسی تھی تیسی، کیوں انہوں نے کیا ہے غلط گل؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں 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 ادھر نہیں جانا۔ میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں ہجڑے بڑے خطرناک ہوندے نے، انہاں دی گالاں عورتاں لی کڈدے نے تے ہاتھ انہاں دے مرداں لے ہوندے نے۔ تو شیخ رشید کی جو وزڈم تھی، یہ مجھے عید سے 2 دن پہلے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جو استقبال کرنا چاہ رہے ہیں بابر اعظم اور کرکٹ ٹیم کا، وہ کیا استقبال ہو سکتا ہے۔ تو میں خیال ہے ان کو ہی پتہ چل گیا، پاکستان کی قومی ٹیم جو ہے وہ کل سے روانہ تو ہو چکی ہے پاکستان کے لیے، لیکن صرف 6 لوگ آ رہے ہیں، باقی لوگ جو ہے اب 6-7 دن کے لیے امریکہ ہی رک گئے ہیں، انکلوڈنگ بابر اعظم، وہ بھی کئی دن رکے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ کچھ دبئی آئیں گے، یہ ایمریٹس کی فلائٹ 601 سے دبئی آئیں گے، اور وہاں سے الگ الگ فلائٹیں لے کے اپنے اپنے ہوم ٹاؤن جا رہے ہیں جو آ رہے ہیں، تاکہ ایک جگہ پہ آئیں ہی نہ اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور جاتے ہی اپنا منہ لپیٹ کے اپنے اپنے کمروں میں سو جائیں۔ خیر یہ تو ہوگی بات، لیکن اب جو انکشافات ہو رہے ہیں وہ چڑیل بھی بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، آج کل ہر جگہ جا رہی ہے، لے کے آ رہی ہے، عید بھی ملنے گئی تھی کچھ لوگوں کو۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں بابر اعظم اور بھوکیوں کا تعلق کیا ہے۔ میں نے کہا کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا باب ریاض کا باپ کون ہے؟ عمر اکمل کا سسر کون ہے؟ وسیم اکرم کا بھائی کون ہے؟ کیا آپ ان ساروں کو جانتے نہیں ہیں؟ پھر انضمام کن کن کے لیے کام کرتا ہے؟ سایہ کارپوریشن نے کیسے بلیک میل کیا سب کو، اور اب وہ چمک چھلو جو آئی ہے، نئی وارداتی جو ہے، اظہر محمود ہی اس کا بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں سے اس کو ملی تھی، اور وہ اب جو درجنوں کھلاڑیوں کو سائن اپ کر رہی ہے، تو وہ کیا چکر ہے؟ اور اس ساری چیزوں میں چڑیل نے کہا مجھے کہ آپ کو پتہ ہے کون کی فگر ہے؟ میں نے کہا کون ہے کی فگر؟ انہوں نے کہا مشتاق صاحب۔ میں نے کہا مشتاق جو مشی ہمارے لیگ اسپنر، وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، داڑھی والے آدمی ہیں، میں تو ان کو ابھی لاسٹ ٹائم ملا تھا گلوریا جینز پہ یا کہیں پہ موقع پہ، مجھے نہیں یاد، تو وہ ایک دم سے کافی نہیں پی، انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا جی پہلے میں نماز پڑھوں گا پھر میں کافی پیوں گا۔ میں کہا وہ تو اس طرح کے آدمی ہیں؟ تو چڑیل کہتی بس میرا منہ نہ کھلوائیں، وہ یہ تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، تو جو پیچھے کرتوت ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتی ہے ایکچولی یہ سایہ کارپوریشن کا مین ریکروٹر تھا، کیونکہ یہ سلیکٹر تھا، اور جب یہ کسی لڑکے کو دیکھتا تھا ذرا اچھا پرفارم کر رہا ہے، سایہ والوں کو کہنا اس کو سائن کر لو، اس کو سائن کر لو۔ انہوں نے پتہ نہیں 100 150 200 کتنوں کو سائن کر لیا۔ ان کو پتا تھا ان میں سے کچھ تو کھیلیں گے، چیف سلیکٹر ان کو بتا رہا ہے، مین سلیکٹر ان کو بتا رہا ہے کہ جو پاکستان کے لیے کھیلے گا پھر اس کو ہم کیسے مینیپولیٹ کریں گے۔ تو سٹا ہوتا ہے، اب وہ چاہے آئی پی ایل ہو، چاہے پی ایس ایل ہو، چاہے کہیں پہ کوئی کرکٹ ہو، آپ کو یقین آئے یا آپ کو نہ یقین آئے، آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے، پورا سٹا ہوتا ہے۔ بہت سی گیمز آپ کی جو ہے فلی بکڈ ہوتی ہیں،
تو آئی سی سی میں بھی سٹا ہوتا ہے. جب لوگ سوچتے ہیں کہ جی اب میرے تو صرف 1 سال کی کرکٹ رہ گئی ہے یا 2 سال کی کرکٹ رہ گئی ہے، تو پھر ایک ایسی ٹیم سے ہار جاتے ہیں جس میں آڈز جو ہیں وہ مے بی 100-1 ہوتے ہیں. میں آج سے اتنے عرصہ پہلے کو سوچ سکتا تھا کہ افغانستان پاکستان کو ہرائے گا؟ تو اب بکیز نے اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے کہ جی 80 پیسے. اب یعنی اگر آپ نے افغانستان پہ بیٹ کی تو آپ کروڑ پتی 1 لاکھ روپیہ لگا کے. تو سڈنلی آپ پاکستان میچ ہار گیا افغانستان سے. اور وہ اس ہمیں کیا پتا کس کس نے بیٹ لگائی ہوئی ہے، کون کون بک میں ہے. پھر کوئی سوچ سکتا تھا کہ نیدرلینڈ سے ہار جائے گا پاکستان، ہار گیا پاکستان. کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان آئرلینڈ سے ہار جائے گا، ہار گیا پاکستان. یہ ورلڈ چیمپئن ٹیم ہے، کوئی نارملی چھان بورا کی ٹیم نہیں ہے. کوئی سوچ سکتا تھا اس ورلڈ کپ امریکہ سے ہار جائیں گے ہم، جو زندگی میں پہلا آ کے میچ کھیل رہے ہیں کسی بھی ممبر کے ساتھ، ناٹ ایسوسیٹ ممبر، فل ممبر کے ساتھ پہلا ہی میچ آئیں گے اور وہ کنونسنگلی ہرا دیں گے. وہ سوچ سکتا تھا جس نے اس کے اوپر بیٹنگ کی ہوئی ہے. تو اب تھوڑے دن پہلے آپ دیکھیں نا، بابر اعظم کی نئی ای ٹرون آ گئی، آڈی ای ٹرون آ گئی. بڑی اچھی گاڑی ہے، میں نے بھی رکھی ہے، لیکن ابھی ان کو لگ پتہ جائے گا جب اس کے الیکٹرک بورڈز اڑنا شروع ہوں گے بارشوں میں. تو بابر اعظم جو ہیں وہ انہوں نے کہا میرے بھائی نے مجھے گفٹ کی ہے. تو کل سے میں لگا ہوا تھا کہ ان کا بھائی کرتا کیا ہے کہ اپنے بھائی کو 7-8 کروڑ کی گاڑی اگر وہ گفٹ کر رہا ہے تو بڑا اچھا کو کام کر رہا ہوگا. تو پتہ چلا ٹھینگا کرتا ہے. تو میں نے کہا یہ کہاں سے آ گئی بھائی گاڑی؟ تو چڑیل نے کہا کہ آپ امریکہ سے میچ ہاریں گے تو گاڑیاں نہیں آئیں گی، آپ افغانستان سے میچ ہاریں گے، نیدرلینڈ سے ہاریں گے، آئرلینڈ سے ہاریں گے تو آپ کے ڈی ایچ اے میں گھر نہیں آئیں گے، آپ کے آسٹریلیا میں پلاٹ نہیں آئیں گے، آپ کے دبئی میں اپارٹمنٹ نہیں آئیں گے، تو اور کہاں کس کے آئیں گے؟ تو میں نے کہا یہ تو بڑی اسٹرانگ ایلیگیشنز ہے چڑیل، تم کن کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ کہتی سب کے بارے میں، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم میں کون کون بکی ہے، کون کون بکیوں کا بندہ ہے، اور کس طرح سایہ کارپوریشن نے ان ساروں کو یوز کیا بورڈ کو بلیک میل کرنے کے لیے. بورڈ کے گھٹنے ٹیک دیے. بورڈ کے کیسے گھٹنے ٹیکے؟ کہ پچھلا ورلڈ کپ ہو رہا تھا انڈیا میں، 8 پلیئرز نے کہہ دیا ہم نے تو کرنا ہی نہیں، اور باقی جو پلیئرز تھے ان کو انہوں نے کہا کہ ہم جو سٹینڈ لے رہے ہیں تم ہمارے ساتھ رہنا، تمہاری بھی پے بڑھے گی. سب نے اپنے کانٹریکٹ کرا لیے، 50 لاکھ 60 لاکھ، پھر انڈورسمنٹس اور پھر گیٹ منی اور پھر شیئر منی اور اسپانسر منی، اور یہ وہ کرا لیا. یہ 6-7 کا ٹولہ جو تھا، 8 کا ٹولہ. تو باقی لوگ ہاتھ ملتے رہ گئے. اینڈ میں افتخار نے پوچھا بھئی وہ ہمارے کانٹریکٹس کا کیا ہوا؟ تو بڑے آرام سے کپتان نے کہا مجھے کیا پتا، ہم نے تو اپنی بات کر رہے تھے، یا تو تم لوگوں نے سائن کیا ہوتا ہمارے ساتھ. ان کا ہمیں تو آپ نے روکا تھا، تو ہم تو اس لیے انکار کر رہے تھے. ان کا بس وہ ابھی یہ ہو گیا، پھر دیکھیں گے بعد میں. ٹیم میں گروپنگ وہاں سے شروع ہوئی، ٹیم میں لڑائیاں وہاں سے شروع ہوئیں. پہ شاہین آفریدی کو جس طرح بابر نے ہٹوایا، تو پھر شاہین آفریدی اکیلا تھوڑی ہے، اس کے پیچھے شاہد آفریدی بھی ہے. وہ پوری ایک لابی ہے، اور اس کا ایک کرزمہ ہے، اس کا وہ ایک سٹار ہے. تو وہ سارا چلا. تو پھر بابر اعظم نے کیسے چلنا تھا؟ شاہین آفریدی جو تھا، اب اس کی انجری کے بعد کم بیک میں اس کی پرفارمنس بڑی کمپلیکیٹڈ تھی، اس سے پرفارم نہیں ہو رہا تھا، گیند صحیح نہیں ہو رہی تھی. تو فوری طور پہ انہوں نے کہا کہ جی محمد عامر کو لے آؤ، اماد کو لے آؤ. اور یہ وہی محمد عامر ہے جس کے متعلق شاہین آفریدی کہتا میں مر جاؤں گا اس چور کے ساتھ نہیں ٹیم میں بیٹھوں گا. یہ وہی تھا. اب وہی سارے کہنا شروع ہو گیا، محسن نقوی کو جا کے بتا رہے ہیں تھرو وہاب ریاض، وہ بھی بکی کا بیٹا ہے، یاد رکھیے گا. اب تو پتہ نہیں اس کا بھائی کرتا ہے، کون کرتا ہے بک کو، مجھے نہیں پتا والی بک کون کرتا ہے، لیکن بہرحال تاریخ پوری ہے ان کی. تبھی تو سلمان بٹ بھی گیا، تبھی تو آصف بھی گیا، تبھی تو عامر بھی گیا، سارے اینی وے. اور جا کے انہوں نے محمد عامر سے بات کی جی، اور اماد سے بات کی، ان کو واپس لے آئے، اس کو پہلا اوور دے دیا، اس کو سٹرائک بالر دکھا رہے ہیں تاکہ سپر اوور بھی اس کو دے رہے ہیں کہ یہ جو شاہین شاہ آفریدی ہے اس کو گالیاں نہ پڑیں، اس کو کوئی برا بھلا نہ کہے، کیا تیری پرفارمنس کیا تھی. مین سٹرائک بالر وہ ہے. اس کے بعد حارث رؤف کا دیکھ لیں آپ. یہ وہ جو ہمارا ینگ لڑکا ہے نا، جو بالر بھی ہے اور جس کو انجری ہوئی تھی ابھی، اس سے بڑا جلیس ہے. اس کو یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ پرفارم کرے، اور انہوں نے بڑا کوشش کی اس کو کاٹنے کی،
لیکن ٹیلنٹ بہرحال ہوتا ہے اور ٹیلنٹ دکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو دکھا جاتا ہے. تو اب سارے الگ الگ جا رہے ہیں. محمد عامر وہیں سے جا رہا ہے اپنی کاؤنٹی کھیلنے، لیگ کھیلنے، اور سارے کرکٹرز نے آگے سائن کر لی ہے. کسی نے سری لنکا کی سائن کی ہوئی ہے، کسی نے مالدیوز کی سائن کی ہوئی ہے، کسی نے بنگلہ دیش کی، کہیں کہیں انگلینڈ میں، کہ ایک سال دبا کر یہ لیگیں کھیلیں گے اور اگلے سال اپنا جو ہے یہ خوش و خرم کہیں بیٹھ کے کامنٹریاں کریں گے اور لاکھوں ڈالر کمائیں گے اس پہ. انہوں نے پاکستان بیچنا تھا، بیچ دیا. ان کو سوات ہے کٹا. ہاں، سال کے بعد جب ان کو لگے گا کہ نئی ٹیم نہیں چل رہی، کیونکہ سارے جب نئے آئیں گے، ساری جب نئے آئیں گے تو نئی ٹیم تو اسٹرگل کرے گی. پہلے ایک سال 2 سال وہ بیچارے رگڑے کھائیں گے، کوئی بات نہیں. تو اس وقت قوم جب برا بلا کہے گی اور جب چیمپئنز ٹرافی میں مار پڑے گی جو تھوڑی عرصے کے بعد ہے، تو پھر سے واپس بلایا جائے. کس کو بلائیں جی، کس کو بلائیں، اس کو بلا لو، اس کو بلا لو. نہیں وہ اچھا تھا اس وقت، وہ آئیں گے، ایک ایک میچ کھیلیں گے، پرفارم کریں گے اور چلے جائیں گے. ان کا موڈس اپرینڈی کیا ہے؟ ان کا موڈس اپرینڈی یہ ہے کہ یہ امام الحق ہے. امام الحق نے 2 اننگز میں سکور کر لیا. اب آگے ایک آ گئی ٹف پچ، آ گئی سخت پچ آ گئی. اس پچ میں وہ کیونکہ ڈاکٹر بھی پے رول پہ اپنے ہیں، وہ بھی تو کھا کھاتا ہے نا، وہ کون سا اس میں. ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ لکھ کے دے دیا گروئن انجری، اسپیزم ہے جی، اس کو کر لو ڈیٹیکٹ اسپیزم، یا بیک پین ہے جی. بیک پین دنیا کی کوئی مشین دیکھ ہی نہیں سکتی بیک پین، انہیں کہہ دیا. اب وہ آؤٹ ہو گئے جی اگلے میچ سے. وہ جو آکھی وکٹ ہے جہاں پہ بالرز نے کو پتہ ہے بالرز وکٹ ہے، وہاں پہ وہ نئے والے کو کھلا دیا. وہ بیچارہ 10 12 15 کر کے آؤٹ ہو گیا. تو کہہ دیا کہ جی اس کی تو پرفارمنس ہی کوئی نہیں ہے. اگلے میچ میں جی انجری سے ریکور کر کے امام الحق واپس آ گئے. کئی سال اس طرح کھیلتے رہے ہیں. یہی امام، یہی شاداب، یہی سارے یہ اسی طرح کھیلتے رہے ہیں کئی سال. جس میں بابر بھی ملوث ہے، جس میں انضمام الحق بھی ملوث ہے، جس میں مشتاق بھی ملوث ہے، جس میں ثقلین مشتاق بھی ملوث ہے، جس میں یہ سارے لوگ ہیں. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے 3 بورڈ کے چیئرمین کھا گئے ہیں. ان کی کرپشن وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے. یعنی چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ ان کے یعنی کرپٹ لوگوں کے اور بکیوں کے ایکوں کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکا. اور پھر کیا ہوا کہ ایک کو جب نکالا رمیز کو، رمیز نے جا کے بابر کے حق میں سٹیٹمنٹس دینی شروع کر دی، تاکہ بابر کے جو پوری ٹرولز کی ٹیم ہے وہ رمیز کے لیے بڑی اچھی اچھی باتیں کرے اور لوگ کہیں کہ جی رمیز کو ہی لے آؤ، چیئرمین پی سی بی واپس لے آؤ. تو ایسا اب محسن نقوی کے لیے بڑی ٹف چوائسز ہیں. پہلی چوائس تو یہ ہے کہ وہ چھوڑ دیں اور کسی ایسے آدمی کو آنے دیں جو اس کا اہل ہے اور جس کو سمجھ ہے. ان کو تو نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ پی سی بی کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب کو ٹرمینیٹ کریں، اس پوری ٹیم کو ٹرمینیٹ کریں اور نئے سرے سے ینگسٹرز کو موقع دیں. کوئی جیتتا ہے جیتے، نہیں جیتتا نہ جیتے، 2 سال بھرے ٹیم مار کھائے، لیکن جو بھی آئی ٹیم میں وہ میرٹ کے اوپر آئی. ورنہ بابر اعظم اور شاہین افریدی اور آپ ساروں کو میں بتا دوں کہ جو ہجڑے میرے سے آپ کے گھروں کا پتہ پوچھے تو میں پھر ان کو بتا دوں گا، تاکہ وہ استقبال جو بھی کرنا انہوں نے گھروں پہ ہی کریں جا کے. آپ کتنی بار راتوں کو چھپ کے آئیں گے اور پھر 2 مہینے بعد بے شرموں کی طرح آپ کھیلیں گے. بابر اعظم 5 سال سے کپتان ہے، آئی سی سی کا ایک ٹورنامنٹ نہیں جیت سکا، نہ جتوا سکا. اپنی بیٹنگ کے چکر میں اس نے اور رضوان نے پاکستان کو بڑے امپورٹنٹ میچز ہروائی ہیں. اور اس کی ایک ٹرولز کی ٹیم ہے جن کو پیسے دیے جاتے ہیں مہینے کے، جو کنگ خان کے نام سے ٹرولز بناتے رہتے ہیں، میمز بناتے رہتے ہیں. وراٹ کوہلی سے مقابلہ ہے جی، تو فلاں سے مقابلہ ہے، تو اے بی ڈیویلیئر سے مقابلہ ہے. تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم کسی سے مقابلہ کرو. تم سب سے بہتر ہو، کوئی تمہارے جتنا کرپٹ نہیں ہے اور کوئی تمہارے جتنا برا کپتان نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.